عید الفطر کی نعمت، یہ سب صدقہ ہے ولادت مصطفیٰ۔ کہتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ میں جو میلاد مصطفیٰ ہے وہ آپ کیوں مناتے ہیں؟ اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو یہ عید الفطر بھی نہ ہوتی۔ وہ بہت بڑی عید ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ یہ آخری نقطہ عرض کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ یہاں پر یہ ایک دعا ہے، یہ دعا ہے کہ جب آسمان سے پکا ہوا کھانا بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا، من و سلوہ، تو جس دن وہ نازل ہوتا تھا اس دن کو بطور عید وہ مناتے تھے۔ قابل توجہ ہیں یہ جملے۔ آسمان سے پکا ہوا کھانا نازل ہوا، بنی اسرائیل پر اور بھی بے شمار انعامات ہوئے، مگر اس میں سے ایک انعام یہ ہے کہ جو یہ کھانے کا وقت ہوتا، پکا ہوا کھانا، دو روایات ہیں کہ بٹیر اور تیتر بھنے ہوئے بنی اسرائیل کے سامنے آ کر دسترخوان بچھ جاتا اور وہ کھانے انواع و اقسام کے کھانے لگ جاتے، جنت سے آتے۔ لیکن وہ الگ ایک موضوع ہے کہ وہ کھا کے انہوں نے ناشکری کی اللہ کی بارگاہ میں، التجا کی کہ باری تعالیٰ ہم یہ کھا کر تنگ آ چکے ہیں، ہمارے لیے گیہوں نازل فرما، ہمارے لیے پیاز، تھوم، دالیں نازل فرما۔ لیکن توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ آسمان سے جب کھانا پکا ہوا نازل ہوتا ہے اس دن کو وہ بطور عید مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آسمانی دنیا سے کھانا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید بنے اور ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید بنے۔ تو جب کھانا آسمان سے نازل ہو وہ عید بنے، اور ساری نعمتوں سے بڑی نعمت جس دن نازل ہو، جس دن مبعوث ہو، جس دن اس دنیا میں آئے وہ نعمت، اب آپ پہ چھوڑ رہا ہوں سوال کہ وہ نعمت تو کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ کیا نعمت قرآن کی ہو سکتی ہے؟ کیا نعمت رمضان کی ہو سکتی ہے سب سے بڑی نعمت؟ کیا نعمت لیلۃ القدر ہو سکتی ہے؟ کیا نعمت عید الفطر ہو سکتی ہے؟ کیا نعمت اسلام ہو سکتی ہے؟ کون سی نعمت ہے؟ دوستان محترم، تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نعمت۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ولادت مصطفیٰ سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ نعمت ملی تو رمضان کی نعمت آئی، نماز کی نعمت ملی، اسلام کی نعمت ملی، اور یہ عظیم و شان دین کی نعمت ملی۔ وہ نعمت ملی تو یہ ساری نعمت، پہلے میں عرض کر چکا، یہ ساری نعمتیں صدقہ ہیں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ آج عید الفطر ہے اور ولادت مصطفیٰ کا موضوع چھیڑ دیا ہے۔ عید الفطر نعمت ہے، نعمت ہے، انعام ہے اللہ کا، اور اس کی سنت ہے کہ بندہ جب مزدوری کرتا ہے تو مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دینا، میرے آقا کا بھی فرمان ہے کہ اسے مزدوری جلدی دی جائے۔ اللہ کی بھی سنت ہے کہ میرے بندے شب و روز محنت کرتے رہے، مزدوری کرتے رہے، میرے در پر آ کر جھکتے رہے، جبین نیاز جھکاتے رہے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے، جس کو جتنی استطاعت ملی وہ عبادت کرتا رہا۔ آج اس کی مزدوری کا دن ہے، آج اسے انعام دینا ہے۔ وہ انعام عید الفطر کی صورت میں اللہ نے یہ عظیم دن رکھا ہے۔ یہ نعمت، انعام نعمت، تو جب نعمت عید الفطر ہے تو یہ عید الفطر کب بنی؟ میرے آقا تشریف لائے، اسلام بنا، عید بنی۔
اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ منطق یہی ہے کہ اس کا لب لباب یہی ہے کہ جب تک در مصطفیٰ سے جڑیں گے نہیں ان ساری نعمتوں کا فیض نہیں ملے گا۔ جب تک آقا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک نہ رمضان کی نعمت ملے گی نہ قرآن کی نعمت ملے گی۔ اور قرآن اور رمضان کی نعمت کا فیض تب ملے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی، دلی اور روحانی جب تک نسبت قائم نہ ہوگی اس وقت تک قرآن سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے گزارش ہے، آخری جملے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈھال کر گزاریں۔ زندگی تو ویسے بھی گزر جانی اور گزار رہے ہیں، اگر وہی زندگی حضور کی تصور میں گزر جائے اس زندگی کی لذت کچھ اور ہے۔ وہ زندگی اگر آقا کی زلفوں کا اسیر بن کے گزر جائے اس زندگی پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ دوستان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے سے ہی زندگی گلزار بنتی ہے اور قبر گلزار بنتی ہے اور جنت گلزار بنتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگیوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کر لیا کریں، کوئی سنت بتا دیا کریں، کوئی آقا کا فعل مبارک بتا دیا کریں کہ بچوں کو یہ منتقل کرنی ہے نعمت جو اسلام کی نعمت ملی، جو قرآن کی دولت ملی، اسے عام کرنا ہے، اس کے ساتھ رجوع کرنا ہے، لیکن رجوع پہلے ذات مصطفیٰ سے ہوگا، اس کے بعد باقی نعمتوں کے ساتھ خود بخود نسبت قائم ہو جائے گی۔ ایک دو گزارشات ہیں، بس صرف ایک منٹ میں ابھی عید کے فوری بعد انشاءاللہ عزیز ہم اگلا جو جمعہ آ رہا ہے، ایک کل ہے ایک اگلا جمعے کو انشاءاللہ عزیز ہم یہاں پر حفظ کی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، بچوں کی حفظ اور ناظرہ کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں آج ابھی آپ کو اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ جمع غفیر ہے، اجتماع ہے، آپ لوگ ممکن ہے ہر حاضری یہاں پہ ممکن نہیں ہوتی، تو آپ کی گوش گزار یہ کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں یہاں پہ بھیجیں۔ بچیوں کی الگ کلاس ہے جو فیمیل ٹیچر ہے اور بچوں کی الگ کلاس ہے جس میں خود دیکھوں گا، اور یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیں۔ پھر اس میں ہم قرات کی اور تجوید کی کلاس بھی شروع کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی مسجد میں دل کھول کر چندہ جو لوگ دے رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور جنہوں نے کوئی اور اماؤنٹ دینی ہے وہ سر ضمیر صاحب ہیں، ان سے رابطہ کر لیں، میرے ساتھ رابطہ کر لیں، مرزا صاحب ہیں اور ساتھی ہیں، لیکن ضمیر صاحب محلے کی طرف سے موجود ہیں اور یہ ان کو نمائندگی کے طور پہ یہ تشریف رکھتے ہیں، تو جو بھی معاملات ہو آپ ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، بیٹھ کر ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ابھی مسجد کے ہم نے کنسٹرکشن کا کام شروع کروانا ہے جس کے لیے ہمیں سیمنٹ، بجری اور سریہ کی اشد ضرورت ہے، تو آپ مخیر حضرات آپ کے تعاون سے یہ ہوگا کام، اور پہلے بھی آپ اہل محلہ کے تعاون سے ہوا ہے، اور جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس نے اپنے گھر میں اس میں حصہ ڈالا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، اس میں آپ اللہ کی راہ کے لیے نکالیں اور اس کی راہ کے لیے خرچ کریں تاکہ یہ ادارہ اور مضبوط ہو، یہاں سے قرآن و حدیث کا علم ہو، جاری ہو، اور بچے بچیاں آ کر پڑھیں اور قرآن اور حدیث اور اسی طرح باقی علوم کی یہاں سے چشمے جاری ہوں اور انسانیت سیراب ہوتی رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔